کی ہے اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ سید الرسل فرماتے من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، مات میتۃ جاہلیہ، گویا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ بے شک بے شک۔ اب اگر ہم اس کے معنی کی طرف غور کریں کہ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کی موت کیوں کہا گیا اور معرفت امام کیوں قرار دیا گیا؟ چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں پر یعنی دین ابراہیمی پر عمل کرنا تھا، جی لیکن جو دین ابراہیمی پر عمل نہ کر سکے تو وہ کفر کی راہ پر چل پڑے۔ تو گویا یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے وقت کے امام ہادی، امام کون ہوتا ہے؟ ہادی ہوتا ہے جس نے دین کے احکام کو پہنچانا ہے، جس نے دین کو جب خطرہ ہو تو اس کے لیے اپنی جان دے کر اس کی بقا دینی ہے، تو ہادی وہ ہوتا ہے، یعنی وہ محافظ شریعت ہوتا ہے۔ تو جو ہادی ہوتا ہے محافظ شریعت ہوتا ہے۔ تو اب جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی گویا وہ ایسا ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں وہ چلا گیا ہے اور بغیر ہادی اور راہبر کے زندگی گزار رہا ہے، یعنی اس کی زندگی ایسے ہے جیسے زمانہ جاہلیت کی زندگی ہے، یعنی کفر کی اس کی زندگی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ ہادی موجود ہے، ہادی کی ہدایات موجود ہیں، اس کی تعلیمات موجود ہیں، تو یہ ہادی کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس فیض سے محروم کر رہا ہے، اس لیے کہا کہ یہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ بیت صلی ایک عام مثال کے ساتھ اس کو واضح کریں۔ ایک شخص مریض ہو گیا، اب اس کے اپنے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہے جس سے اپنی مرض کا وہ علاج کرا سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا ہے، اپنی بیماریوں کا، اپنے امراض کا علاج از خود کر رہا ہے۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ یہ نادان اور ناسمجھ ہے، یہ نادان نہ سمجھ ہے۔ بھئی بیماریوں کی جو تشخص ہوگا، جو بیماریوں کے بارے میں جو اسپیشلسٹ ہے، جو علاج کرنے والا ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ تو انسان تھوڑی سی معلومات رکھنے والا جس نے نہ پڑھا ہے میڈیکل، نہ جانتا ہے اس کی الف بے کو، اور اگر وہ بیٹھ جائے اپنا علاج کرنے تو اپنے علاج کی بجائے وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو لہذا اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تو اس میں ڈاکٹر کا نقصان نہیں ہے، نقصان اپنا ہے، اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کر رہا ہے، مرض بڑھ رہا ہے اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ یہی معنی رسول اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ تمہارے وقت کے امام کر سکتے ہیں۔ دین و شریعت کی طرف تمہاری رہنمائی تمہارے وقت کے امام کر سکتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، امام کی سیرت و تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزاری، اپنی مرضی کو مقدم رکھا،
ایمان کی رضا اور منشا کو دور رکھا تو گویا جاہلیت کی موت، یعنی تم خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی موت مر رہے ہو. خود انسان جو ہے گمراہی کی موت مر رہا ہے. تو یعنی دیکھیں جان ہے، جان کا تحفظ جو ہے انسان کس قدر اہم سمجھتا ہے، لیکن جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. تو جیسے ہم اپنے جان کے تحفظ کے لیے ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے وارثان قرآن کی طرف رجوع کریں، یا پھر وارثان قرآن کے جو علم کے وارث ہیں ان کی طرف رجوع کریں، تاکہ ان تعلیمات اہل بیت کی نگاہ میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت ذات. حضرت سلمان محمدی کتنی عظیم شخصیت تھی، کتنا عظیم رتبہ رکھتے تھے کہ عجم سے آنے والا عرب سے نہیں ہے. یعنی سید رسول نے یہ بھی ایک بتا دیا کہ انسان کے اندر اسلام کیا چاہتا ہے. تعصب لسانی نہ ہو، تعصب قومی نہ ہو. یعنی اب رسول اللہ کی سیرت دیکھیں، کوئی حبش سے آ رہا ہے، کوئی عجم سے آ رہا ہے، کوئی کس جگہ سے ہے، کوئی کس زبان سے ہے، بس جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ جاری ہوا وہ رسول اللہ کے سفرے پہ بیٹھ گیا، یعنی اسلام کے قلعے میں داخل ہو گیا. اور جس نے اب ولایت علی کا اقرار کر لیا وہ علی ولی اللہ، اس کی اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو آج دیکھیں ہمارے امام بارگاہ ہوں یا عبادت خانے جتنے بھی ہوں، مختلف کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جیسے گلف میں یا مثلا یورپ میں. تو اب یہاں پر مختلف ممالک کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور مختلف ممالک کے پھر مختلف سٹیز سے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کون سی وہ چیز ہے جو ہم سب کو جمع کر رہی ہے؟ وہ ایک چیز ہے، وہ ہے حب اہل بیت. تو گویا حب اہل بیت خود عملی طور پر ہمیں وحدت و اتحاد و اتفاق کا درس دے رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دنیا ہمارے کتنے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کے کوئی فنکشن میں مثلا یا کسی کے ہاں جانے لگے تو کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بلایا ہے. تو اپنی خوشی میں کوئی جس کو پسند نہیں کرتا اس کو نہیں بلاتے، اس کا آنا اپنے ہاں پسند نہیں کرتے. لیکن قربان جاؤں یہ فرش عزا کی برکت ہے. جتنی بھی رنجش ہو، مجال ہے کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو اس فرش عزائے حسینی پہ کیوں آیا ہے، تو گویا یہ وحدت کی عملی تفسیر ہے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات پر. تو حضرت سلمان فارسی محمدی بستر موت پر ہیں. روایت کہتی ہے سلمان جن کے حق میں رسول اللہ نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ وہ سلمان اتنا رتبہ و مقام رکھنے والے جب بستر موت پر ہیں تو ایک مرتبہ سلمان رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا اے سلمان آپ اور موت سے گھبرا گئے، موت کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، آپ علی ابن ابی طالب کے جلیل القدر صحابی، آپ اور موت سے گھبرا کر موت کے لیے رو رہے ہیں. سلمان نے کیا جواب دیا؟ سلمان فرماتے ہیں کہ میں موت کو یاد کر کے نہیں رو رہا ہوں. پھر اے سلمان آپ کا گریہ کیوں ہے موت سے پہلے؟ فرماتے ہیں میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں
میں جب قبر میں جاؤں گا وہاں مجھ سے اگر منکر و نکیر یہ سوال کر لیں اے سلمان بتا تو نے سنت محمدی کو ادا کرنے میں سستی کیوں کی، تو میں پریشان ہوں کہ میں کیا جواب دوں گا۔ ذرا غور کریں اہل ایمان، وہ سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہیں، جس کے ایمان پر نبی و علی فخر کریں، جس کے ایمان پر امام صادق فخر و ناز کریں، سلمان اتنے رتبے کا مالک لیکن بستر موت پر رو رہے ہیں، کس فکر سے کہ مجھ سے قبر میں سوال نہ ہو جائے کہ سنت محمد کو پر عمل کرنے میں تو نے سستی کیوں کی۔ یعنی سلمان اس قدر فکر مند ہو، اور آج ہم سنت محمدی کو، سنت اہل بیت کو ترک کر کے مطمئن نظر آئیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نور معرفت اہل بیت نہیں ہے۔ جو معرفت امام، جو معرفت نبی سلمان کے پاس تھی، یہ معرفت کب حاصل ہوگی؟ معرفت تب ہوگی کہ جب ہم ائمہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ جب ہم عمل ہی نہیں کریں گے، اہل بیت کی، رسول اللہ کی سیرت کو جب ہم چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو، ہم نے ان کی سیرت کو گویا معمولی سمجھا ہے۔ عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے معاشرے میں اپنے سے جڑے ہوئے ان افراد جن سے انسان محبت کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے انسان، فطرت اور مزاج میں دیکھتا ہے کہ اس کے من پسند رنگ ہیں، دیکھتا ہے کہ اس کے من پسند کھانے ہیں، اس کے من پسند ڈریسز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اظہار محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کی من پسند چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو دنیا والوں کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے انسان کتنی چیزوں کا خیال کرتا ہے؟ وہ ہستیاں جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ انہوں نے کیسا لباس ہمارے لیے پسند کیا ہے، انہوں نے کیسے کھانے ہمارے لیے پسند کیے ہیں، انہوں نے کیسے ہمارے بدن میں ہمارا اسٹائل، ہمارا یہ کردار کیسا پسند کیا ہے، وہ اخلاق ہمارا کیسا پسند کرتے ہیں؟ اگر ہم اہل بیت کی ان تعلیمات کی طرف توجہ نہیں رکھتے، یعنی انسان خود غور کرے، فکر کرے سر سے لے کر پاؤں تک کہ میری شکل کیا ایسی ہے کہ میرے زمانے کا امام پسند کرے؟ کیا میرا لباس ایسا ہے کہ اگر امام آ جائے تو مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ بار دیگر باواز بولو صلوات۔ جب یہ معرفت ہوگی انسان کے دل میں، یہ روشنی ہوگی، ہمیشہ اس روشنی کو اپنے دل میں رکھیں، تب ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، تب ہم اپنے امام کے قریب ہو سکتے ہیں۔ کون سی روشنی؟ یہ دیکھیں کہ میری شکل، میرا لباس، میرا کھانا، میرا پینا، میرے گھر میں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے امام راضی ہیں؟ کیا میں امام سے مقابلہ کرنے کے قابل ہوں؟ امام کے سامنے آنے کے قابل ہوں؟ اگر نہیں، جواب نہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لہذا معرفت کی یہ روشنی اپنے دل میں جلانی چاہیے۔ یہ روشنی ہوگی تو تب ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی انتظار کرنے والوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے
ہم انتظار امام کریں، ہم کہیں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن نماز ترک کر کے، یعنی کہ کیسے انتظار ہے امام کا؟ کر رہے ہیں انتظار امام کا اور نمازیں چھوڑ کر، کر رہے ہو انتظار امام کا حرام کھا کر رہے ہو انتظار امام کا دین کو معمولی سمجھ کے، یہ کیسے انتظار ہے؟ انتظار امام ایسا کہ یعنی میں ان اعمال کو انجام دوں جو امام پسند کرتے ہیں، اور جب امام ظہور فرمائے تو میرے انتظار ایسا ہو جو مجھے فائدہ دے کہ امام مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں انتظار کروں اور امام راضی نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماہ سیام میں یعنی انسان کی ایک روح جو ہے آمادہ ہو جاتی ہے نماز کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ماہ رمضان کی حد تک نمازی بھی رہیں، روزے دار بھی رہیں۔ یہ مہینہ اس قدر بابرکت ہے، 30 دنوں میں پروردگار آپ کو روزے رکھوا کر، نمازیں پڑھا کر، دعائیں پڑھا کر، اذکار پڑھا کر، آپ کی روحانی تربیت کر کے 11 مہینوں کے لیے آپ کو پروردگار باکردار بنانا چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اپنی تربیت کریں۔ ایسا نہ ہو عید کے دن کا آغاز بھی ہمارا ترک نماز سے شروع ہو جائے۔ روایت میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی امام نے 2 مرتبہ فرمایا ملعون ملعون، امام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھے، اس کے فضیلت کے وقت سے دیر کر دے۔ امام نے 2 مرتبہ کہا ہے۔ ملعون کسے کہتے ہیں؟ یعنی لعنتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو لعنتی ہے، اس سے معافی بھی مانگ لے، لیکن اس کے دل میں یہ بات رہ جائے گی کہ اس نے مجھے لعنتی کہا تھا، یہ بات ہم سے ہضم نہ ہوگی، دل میں رہ جائے گی۔ اگرچہ اس کو معاف کر لیں، اگرچہ وہ معافی مانگ لے، ہم کہیں گے کہ اس نے تو مجھے رسوا کیا، مجھے لعنتی کہا۔ اے مومن ذرا غور کریں کہ اگر ہمارے امام وقت ہمیں ملعون کہہ دیں، کیا ہے ہمارے اندر جرأت کے امام کے حق میں جسارت کریں؟ امام کس کو لعنتی کہہ رہے ہیں؟ نماز کو دیر سے پڑھنے والے کو کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح صبح کی نماز کے بارے میں بھی 2 مرتبہ امام نے فرمایا، یعنی جو وقت سے مؤخر کرے نماز کو وہ امام کی نگاہ میں لعنتی ہے، تو جو نماز کو اصلاً ترک کر دے وہ امام کی نگاہ میں کس قدر بدبخت اور بد نصیب ہے۔ خود غور کریں، ہم اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہلواتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی امام کی روایت، امام فرماتے امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کا ٹیسٹ لو، امتحان لو، عند مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات میں ہمارے شیعوں کا ٹیسٹ لو، ان کا امتحان لو، کیف محافظتہم، کہ وہ نماز کی اوقات میں کیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جو اول وقت میں نماز کو ادا نہ کرے وہ اپنی زبان میں، اپنے دعوے میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اہل بیت کا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام کہتے ہیں امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کا ٹیسٹ اور امتحان لو نماز کے وقت میں، یعنی اول وقت نماز میں جو پابندی کرے تو جعفر صادق کی زبانی وہ شیعہ اہل بیت ہے، جو اول وقت میں نماز نہ پڑھے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ ہم اہل بیت کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو اول وقت میں نماز نہ پڑھے امام اس کو شیعہ نہیں پسند کرتے، اور جو اصلاً نماز نہ پڑھے، ذرا غور کریں،
وہ کس منزل پر ہے، وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ نماز اس قدر ضروری ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز کے ترک کرنے سے کتنے نقصانات وارد ہوتے ہیں۔ نماز کا ترک کرنا بھی باعث نحوست ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے وہ لوگوں میں فلاں کام نحوست ہے، فلاں کام نحوست ہے۔ وہ عام طور پہ آج کل شروع سے وہ اگر بچے یا کوئی کینچی چلائے تو کہتے ہیں یہ نحوست ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے غیر اسلامی چیزوں کو لے رکھا ہے کہ اس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ بچے کو یا اولاد کو تعلیم نہیں دی کہ زبان کے چلانے سے زیادہ فضول سے اس سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں کینچی کے چلانے سے جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے اس سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے کینچی کو لے لیا، زبان کو چھوڑ دیا۔ وہ زبان جو کینچی کی طرح چلے، جو رشتوں کو کاٹ دے، جو محبت کے لیے رکاوٹ بنے، وہ جھگڑوں کا موجب بنتی ہے۔ کینچی کے چلانے سے آپ صبح سے شام تک چلاتے رہے، فضول کام ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن زبان اگر آدھا منٹ آپ کسی رشتہ دار کے حق میں آپ نازیبا بولیں، دیکھیے کتنے رشتوں کو کاٹ دیے۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لہذا منحوس چیزیں اسلام نے جو بیان کی ہے ہم نے ان کو چھوڑ دیے، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں۔ تو اسلام اور اہل بیت کی نگاہ میں نماز کا چھوڑنا بھی ایک منحوس عمل ہے۔ خود انسان کے رزق پر، انسان کے گھر میں کس قدر اس کا برا اثر پڑتا ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی گاؤں سے گزرے، دیکھا کہ ایک گاؤں بڑا سرسبز، بڑا خوبصورت، اور وہاں پہ پانی کے چشمے بھی ہیں اور دریا اور نہر بھی بہہ رہی ہے۔ وہاں پر گئے تو لوگ بڑے بااخلاق، بڑے ٹھنڈے مزاج والے، محبت والے۔ اب نبی خدا بڑے خوش ہوئے، ایک مرتبہ ایک وادی آ گئی بڑی سرسبز و شاداب، جہاں کے لوگ بھی بااخلاق ہیں، نرم مزاج ہیں، اور ہر قسم کی نعمت ہے اس علاقے میں۔ لیکن اتفاق سے 3 سال بعد جب اس علاقے سے گزرنا چاہ رہے تھے، کیا دیکھا؟ اس بستی کے باغات اور سبزہ سب ختم ہو چکے۔ اس کا جو چشمہ بہ رہا تھا وہ بند ہو گیا، جو دریا اور نہر یہ سب خشک پانی کم ہو گیا، بستی ویران ہو گئی۔ نبی خدا حیران پریشان، یہ 3 سال کے بعد اس بستی پر کون سا عذاب آیا ہے کہ 3 سال کے بعد آیا ہوں تو یہ سب جو سرسبز اور شاداب جگہ تھی وہ کھنڈرات اور صحرا کی شکل میں بدل چکی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علی بھائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے سوال کیا، بارہ الہ یہ کیا ریزن ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، روایت کے جملے ہیں کہ اے عیسیٰ، اس بستی میں ایک بے نمازی آیا تھا اور اس نے آ کر یہاں کی ندی یا دریا سے اس نے ہاتھ اور منہ دھویا تھا، جس کی نحوست کا اثر اس بستی پر پڑا۔ یہ سارے سبز و شاداب، یہ باغات، یہ ہریالی ختم ہو گئی، یہ چشمے ختم ہو گئے، یہ بستی ویرانگی میں تبدیل ہو گئی۔ تو دیکھیں یعنی کس طرح سے نماز کا ترک کرنا باعث نحوست بن جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے اور پھر ادھر سے ہم پریشان ہوتے ہیں، کوئی عمل ہمیں مل جائے، کوئی ذکر مل جائے، کوئی دعا مل جائے کہ جس سے ہمارے روزگار کے اسباب چل پڑے۔ آج ہر دوسرے گھر میں یہ پریشانی موجود ہے، کوئی ایسی دعا ہو، کوئی عمل ہو
یہی پریشانی لے کر ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا. اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ، میں 1 سال کی گندم کو ذخیرہ کرتا ہوں، یعنی گھر کے لیے، جو 6 ماہ بھی بامشکل پورا ہوتی ہے. یعنی وہ شکوہ کرنے لگا جیسے ہم آج کرتے ہیں، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانیاں. تو ہر گھر میں بیماریاں آ چکی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تنگ دستی ہے، محبتیں نہیں ہیں. تو یہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہے کہ یعنی جو رزق کی فراوانی اور برکت ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی، یعنی میرے گھر میں خوشحالی نہیں ہے. روایت کے جملے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ تو فلاں ذکر پڑھ یا دعا پڑھ، بلکہ آپ نے سوال کیا کہ یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتے جی یا رسول اللہ. تیرے اہل یعنی بیوی بچے جی وہ بھی نمازی ہیں؟ رسول نے پوچھا کیا تیرے ہمسائے؟ کہنے لگا الحمدللہ وہ بھی نمازی ہیں. روایت کے جملہ ہے جب رسول نے سنا یہ بھی نمازی، اس کے اہل و عیال بھی نمازی، اس کے ہمسائے بھی نمازی، آخر سبب کیا ہے؟ روایت کے جملہ ہے کہ رسول اللہ اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھے پریشان، یعنی سر کو جھکائے بیٹھے ہیں. یہ اسی اثناء میں جبرائیل امین نازل ہوئے. کہتے ہیں درود و سلام کے بعد فرماتے ہیں یا نبی اللہ کے دو عالم فرماتا ہے کہ یعنی تسلی دینے کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہو، اس کے گھر کی چھت پر بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے. اندازہ کریں، جو پریشان آیا ہے اس پریشان شخص کے گھر کی چھت پر بے نمازی کا کیا پڑا ہے؟ ایک دانت. اس دانت کی نحوست کی وجہ سے اس کے گھر میں یعنی بے برکتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی نہیں ہے. وہ دانت اٹھوا کر صحرا میں یا بے آباد جگہ پر پھینکوایا گیا تاکہ کسی اور آبادی والے لوگوں پر اس کی نحوست کا اثر نہ پڑے. تو اب دیکھیں ایک دانت اگر گھر میں ہے کس کا؟ بے نمازی کا، تو اس قدر گھر والوں کے لیے باعث نحوست ہے. اور اگر کسی گھر میں رہتے ہی بے نمازی ہوں، بھئی ایک دانت کی نحوست کا یہ اثر ہے کہ رزق کی برکت ختم ہو جائے، گھر میں خوشحالی ختم ہو جائے. اور جس گھر میں وجود ہی بے نمازی کا ہو وہاں پر کیسے رحمت خدا آ سکتی ہے؟ وہاں پر کیسے برکتیں آ سکتی ہیں؟ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. یعنی ہم جو اپنے گھروں میں نحوست کو، بے برکتی کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، فتنہ و فساد کو، نفرتوں کو جو دعوت دے رہے ہیں، یہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال شرعی کی وجہ سے، اعمال بد کی وجہ سے، یا ان واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے. صلوات پڑھتے محمد علیہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کا ترک کرنا یعنی اس قدر، اسی لیے قرآن کریم میں کہ جب اہل جنت لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اچھا یہ کون کہے گا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے؟ کہ یہ فرعون کہے گا؟ فرعون کو تو نماز نے فائدہ نہیں دینی، کیونکہ نماز کے لیے ایمان شرط ہے. فرعون تو نہیں کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا یہ یزید کہے گا جو خارجی تھا، نواسہ رسول کا، جو قاتل
جو دین کا دشمن، کیا وہ کہے گا کہ میں نمازی نہیں تھا؟ یہاں پر اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایمان والے ہوں گے، ایمان والے یعنی ایمان تو لائے ہوں گے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے وہ ہوں گے یہ افراد جو بدنصیب بنیں گے کہ جو جہنم میں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا نماز کا ترک کر دینا انسان کے لیے دنیا میں بھی رزق کی کمی کا سبب بنتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، اور قبر میں بھی یہ عذاب کا موجب بنتی ہے، میدان محشر میں بھی سختی و عذاب کا موجب بنتی ہے، اور جہنم میں بھی جانے کے لیے موجب عذاب ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علیہ جب رسول کے ہاتھوں پہ وقت ولادت رسول کے ہاتھوں پہ جب آپ نے قرآن پڑھا تھا تو علی مولا نے قرآن کی کون سی آیت پڑھی تھی؟ سورہ مومنون کی وہ پہلی 2 آیتیں کہ جس میں علی اپنی زبانی قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں کون سا علی والا کامیاب ہے. ہم اور آپ کہہ دیں کہ ہمارے دل میں ولایت علی ہے، ہم کامیاب ہیں، لیکن خود علی مولا کی زبانی سنیں، قرآن کی آیت پڑھ کے علی نے پیغام دے دیا قد افلح المومنون، وہ مومنین کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت. دیگر بہتر صلوات. یعنی علی کی نگاہ میں وہ مومن کامیاب ہیں، وہ علی والے کامیاب ہیں جو نمازی بھی ہوں اور خشوع والے بھی ہوں. اگر کوئی کہے میں علی والا ہوں، علی کی محبت رکھتا ہوں، میرے دوست علی کی محبت میرے اور تیرے دل میں ہے، ہم نے علی کی ذات پہ احسان نہیں کیا ہے، یہ احسان اللہ کا ہے جس نے بے ماں کے ہمارے دلوں میں ولایت علی رکھی ہے. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے. اس کی شکر گزاری اس نعمت عظمی کی سجدے کے ذریعے سے ادا کر. جس نے ایک سجدے سے انکار کیا وہ شیطان بنا، اور جو دن میں کئی سجدوں کی قضا کرے، ذرا خود اندازہ کریں وہ خدا کو کتنا ناپسند ہے. شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، مردود ٹھہرا، اور ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیں. تو لہذا ماہ سیام سے استفادہ کریں. ایسا نہ ہو ماہ رمضان ختم ہو اور ہماری زندگیوں میں نماز ختم ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر ماہ رمضان سے کوئی حاصل نہیں کیا ہے. علی مولا نے تو ضربت کے بعد بھی روایت کہتی ہے 20 کی جب رات پہنچی تو زہر پاؤں تک اثر کر گئی تھی. علی مولا کے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا، لیکن علی مولا اس وقت مصیبت میں بھی علی نے بیٹھ کر نمازیں پڑھی ہیں. اے علی کے چاہنے والوں، نمازیں آپ کو فائدہ دیں گی، نمازیں علی والوں کو فائدہ دیں گی. بس 2 جملے مسائل کے. جن ہستیوں نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، آ گیا ایک ایسا وقت، ایک ایسا دربار، یزید کا دربار ہے. ملعون اپنے تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے دیکھا ایک بی بی ہے جو کنیزوں کے جھرمٹ میں ہے. کہنے لگا من ہی وراء الامام،
یہ کون بی بی ہے جو کنیزوں کے جھرمٹ میں ہے، جسے کنیزوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے؟ کسی نے بڑھ کر کہا ہاذہی بنت علی ابن ابی طالب، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس یہ کہنا تھا، یہ اس ملعون نے کہا ان کنیزوں کو ہٹاؤ، میں نے علی کی بیٹی کو دیکھنا ہے۔ لیکن دربار یزید، ہائے کنیزوں کی وفا اس قدر ہے، علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے، بحال خاک آلودہ ہے، لیکن ہائے کس قدر علی کی بیٹی کی چادر کا اہتمام کیا ہے۔ چادر تو سر پہ نہیں ہے، لیکن علی کی بیٹی کے سر پر یزید کی نگاہ نہ پڑے۔ جب اس لعین نے حکم دیا، ہائے وہ کنیزیں ہٹی، بیویاں ہٹی، لیکن روایت کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، ایک ایسی کنیز ہے جناب فضہ، ہائے علی کی بیٹی کے سامنے سے نہ ہٹی۔ یزید ملعون سے برداشت نہ ہوا، کہا اس ضعیفہ کو ہٹاؤ، میں علی کی بیٹی کی میں غربت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے جناب فضہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس لعین نے اپنے دربار میں کھڑے غلاموں کو حکم دیا، کیا دیکھ رہے ہو، تلوار نیام سے نکالو، ارے اس کنیز کو ہٹاؤ، میں نے علی کی بیٹی کو دیکھنا ہے۔ جناب فضہ نے جب یہ سنا، دربار میں بیٹھے ہوئے حبشی لوگوں کو خطاب کر کے کہا، اے حبشہ کے باشندوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ ارے تمہاری قوم کی بیٹی ہائے آج دربار یزید میں تمہارے سامنے رسوا ہونے جا رہی ہے اور تم بیٹھ رہے ہو۔ جناب فضہ نے جب ان کی غیرت کو جھنجھوڑا، ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے تلوار نیام سے نکالی، کہا یزید خبردار، ہائے فضہ کی طرف کوئی نہ بڑھنے پائے۔ جب دیکھا ماحول گرم ہے، یزید نے اپنے حکم کو واپس لیا۔ ایک مرتبہ جب علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا، مدینہ کی طرف رک کر کے کہا، نانا دیکھ، ارے کنیز نے جب اپنے دفاع کے لیے آواز بلند کی، ارے تلوار نیام سے نکلی، آئے تیری نوازیاں، ہے دربار یزید میں بے مکنہ چادر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت، میرا اللہ مجلس عزا اور جو افطاری کا اہتمام ہے، جن بانیان نے یہ اہتمام کیا، میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی بعظمت محمد و اہل بیت اس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو احسان فرما۔ الہی بحق دم الحسین ابن علی ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ان مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمات و برکات کے نزول فرما، ان کو شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما۔